بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ چند نشستوں کے اندر، لیکچروں کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرے اور لیلۃ القدر اور اس کی تشریحات اور سورہ قدر کی تفسیر میں پچھلے 3-4 لیکچر سے گفتگو ہو رہی ہے. اسی سلسلے کی تھوڑی سی بات بچی تھی جس کو انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج جو گفتگو کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ قیام اللیل، تہجد کی نماز یا شبینے سے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. ہمارے یہاں خاص طور سے شہر بھوپال کے اندر قدیم زمانے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور دیگر رمضان المبارک کے اوقات میں راتوں میں شبینوں کا رواج ہوا کرتا تھا. اور شبینہ کیا ہے، اس کو کیوں شبینہ کہا گیا، کہاں تک وہ صحیح ہے اور کہاں تک وہ صحیح نہیں ہے، کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم آج کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. بیسک بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہم نے جانا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت لیلۃ القدر کرنے کی تلاش میں ہے، اور کیونکہ یہ راتیں لیلۃ القدر کی وجہ سے انتہائی مبارک راتیں ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ سب سے سال کی افضل ترین راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں. دنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ دن بھی اتنے ہی برکت والے ہیں، یا والفجر ولیال عشر کہ جو ذی الحجہ کے 10 دن کہے گئے ہیں حج کے، وہ دن زیادہ افضل ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے. لہٰذا راتوں کی اصل فضیلت دن کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر رات میں ہوتی ہے اور وہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر صادق تک رہتی ہے. اور اس رات کی عبادتوں میں، لیلۃ القدر کی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت جو بتائی گئی کہ وہ قیام اللیل ہے. کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کو ایمان و احتساب کے ساتھ گزارا، قیام کیا جس نے لیلۃ القدر کا، اس کے سارے گناہ مغفرت ہو گئے. تو یہ موضوع جستہ جستہ مختلف لیکچرز میں قیام اللیل کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے جہاں گفتگو ہوئی تھی، رمضان المبارک کے تعلق سے جہاں گفتگو ہوئی تھی، قرآن کے تعلق سے جہاں گفتگو ہوئی تھی، اور لیلۃ القدر اور آخری عشرے کے تعلق سے جہاں گفتگو ہوئی تھی، اعتکاف کے تعلق، تو جستہ جستہ باتیں منتشر تو آئی ہیں. بہت مختصر انداز میں اس لیکچر کے اندر اس باتوں کو، شبینے سے متعلق اور قیام اللیل سے متعلق باتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ فرتل القرآن ترتیلا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو رات میں نماز پڑھنے کو، رات میں عبادت کرنے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. تہجد کہتے ہیں، تہجدہ کا اصل عربی لغت کے اعتبار سے مطلب ہوتا ہے کچھ عرصے رات میں سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا. اسی لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں
کہ کیا سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے سونے سے پہلے ثواب کے لیے کچھ نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں، ہر وقت نفلی عبادت کی جا سکتی ہے۔ صرف حرام اوقات کے علاوہ کہ جو شروق آفتاب ہے، طلوع آفتاب ہے، زوال ہے اور غروب آفتاب کا وقت ہے، یہ 3 حرام وقت ہیں اور 2 مکروہ وقت ہیں۔ ایک فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کے سورج طلوع تک کا، اور ایک عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے سورج کے غروب تک کا وقت 2 مکروہ۔ تو ان 3 حرام اور 2 مکروہ اوقات کے علاوہ جب جی چاہے مطلق نفل پڑھ سکتے ہیں۔ مطلق نفل ایسے کہتے ہیں کہ میں صرف میرا دل چاہے میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو جی چاہے اللہ کے حضور پڑھ لوں، بغیر نام کی نفل کو مطلق نفل کہا جاتا ہے۔ نام سے نفل اگر ہم پڑھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ عشاء کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، یہ چاشت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ قضاء حاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں جو ہے احرام کی 2 نیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ ساتھ میں جو ہو طواف کے بعد کا مقام ابراہیم کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں استخارے کی 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز نام سے جو کوئی نماز ہوتی ہے اس کا حدیث سے سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا نقطہ ہے، لیکن ہم اگر اس نقطے کو نہیں سمجھتے ہیں، مطلق نفل جب میرا دل چاہے میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن کوئی وقت متعین کر کے کہ اس وقت نفل پڑھتے ہیں بہت ثواب ملے گا، یا یہ فلاں وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، فلاں عمل ہوتا ہے تو یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا حدیث سے سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ فلاں وقت کی وجہ سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کوئی نام دے کر پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس نماز کو 10 بجے پڑھتے ہیں اس کے بجائے 10:30 بجے پڑھنے میں زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو اس کی اگر کوئی سنت سے دلیل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے۔ لہٰذا ہم کو تہجد کی قیام اللیل کی نماز کو اور شبیلے کو اس تناظر میں تھوڑی سی ہمیں اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے کو کہا، لغت بتاتی ہے کہ تہجد کہتے ہیں رات میں اٹھ کر عبادت کرنے کو۔ لہٰذا سنت نے طریقہ بتایا کہ یا تو کچھ دیر سوئے اور پھر اٹھے اور بیچ رات میں نماز ادا کرے اور پھر سو جائے، ایک طریقہ یہ، اور ایک طریقہ سنت میں یہ ہے کہ سو جائے اور رات کے آخری حصے میں اٹھے اور عبادت کرے اور صبح ہو جائے۔ یہ دونوں طریقے جو ہے سنت سے ثابت ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کی اپنی اپنی مصروفیات بھی اس میں معنی رکھتی ہیں، اور موسموں میں راتوں کی طوالت، راتوں کا لمبا ہونا اور راتوں کا چھوٹا ہونا بھی ان سب چیزوں میں معنی رکھتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے اڑ کر لیٹ جانے والے، قم اللیل، رات میں قیام کیا کرو، رات میں اٹھ کر قیام کیا کرو، نماز پڑھو۔ اب دیکھیے آگے جا کے اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کنسیشن دے رہا ہے۔ کل بھی میں نے لیلۃ القدر کے عبادت میں کتنی عبادت کرنا ہے اس کے تعلق سے آپ کو 2 حدیں بتائی تھیں، کہ ایک تو حد یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سے جو قیام فرمایا تو سحری چھوٹنے کا خدشہ ہو گیا، ایک حد یہ ہے، اور ایک حد یہ بتائی کہ کوئی مصروف ہے، بیمار ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، ہماری ایسی بہنیں ہوتی ہیں جن کے چھوٹے گود کے بچے ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، بڑا خاندان ہوتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی کو بہت سخت اور لمبی ڈیوٹی پر زبردست گرمی کے دنوں میں جانا ہوتا ہے، تو کیا بتایا کہ جس نے عشاء جماعت سے پڑھ لی اور فجر جماعت سے پڑھ لی تو اس نے قیام اللیل کا ثواب حاصل کر لیا۔ اگر وہ اپنے بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا لیٹا، اللہ کا نام لیتا ہوا لیٹا، دل کے اندر اللہ کی تعبد، اللہ کی عبادت، اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد، اللہ کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے اگر وہ بستر پر لیٹا تو اس کا قیام اللیل ہو گیا۔ اپنی اپنی حالتیں ہیں، اب نفل ہے، نفل میں باؤنڈیشن نہیں، کھلا میدان ہے، جتنا چاہو لوٹو۔ تو آگے جا کے کنسیشن مل رہا ہے اسی صورت کے آخر میں، لیکن ایک بات بتانے کی اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ قم اللیل، اصلاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نعمتوں کا تشکر یہ ہے کہ پوری رات قیام کیا جائے. کہا جا رہا ہے قم اللیل، پوری رات قیام کرو، الا قلیلا، سوائے کچھ حصے کے کہ جو تمہارے جسم کو فطری آرام پہنچانے کے لیے ناگزیر ہو. نصفہ، اب دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے، نصف ہو، چلو بھائی آدھا آدھا کر دو. آدھی رات تمہاری جسم کو آرام پہنچا کے دوسرے دن کے نشاط کے لیے، چستی کے لیے، آدھی رات ہماری عبادت کے لیے، ہمارے تدبر کے لیے، ہماری مخلوقات میں غور و خوض کر کے ہماری توحید کی گر تک پہنچنے کے لیے، ہماری قدرت کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے عبادت بجا لائے. اب انقص منہ قلیلا، اچھا ایسا کیلکولیٹر سے گھڑی کا حساب لگانا، بالکل منٹ دیکھ کے الارم لگانا، یہ بھی کوئی عبادت کا مزاج نہیں ہے. اب انقص منہ قلیلا، تھوڑا کم کر لو، او زد علیہ، تھوڑا بڑھا لو. چھوٹی رات ہو تو آدھے سے بھی تھوڑا کم کر لو، 100 زیادہ لو. بڑی رات ہو تو آدھے سے زیادہ عبادت کر لو، کچھ سو لو. نشاط ہو تو زیادہ کر لو، تھکن ہو تو کم کر لو. کیا کرنا ہے قیام اللیل میں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھو ترتیل سے، ٹھہر ٹھہر کے، ہے نا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، مفسرین نے بتایا ہے کہ ترتیل کا مطلب ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اس کے حروف کو صحیح مخارج سے ادا کرنا، اور تجوید کے علم میں جو صفات لازمہ بتائی جاتی ہیں، ایک ہے صفات لازمہ اور ایک ہے صفات کمالیات والی، بہتر سے بہتر کرنے والی. لازمہ وہ ہیں کہ جس میں عربی زبان کے اعتبار سے مطلب میں فرق آ سکتا ہے. تشدید کو غلط پڑھ دیا، زبر زیر کی غلطی کر دی، ملانے کی غلطی کر دی، جہاں وقف نہیں کرنا چاہیے وہاں وقف کر دیا، جہاں وقف لازم ہے وہاں وقف نہیں کیا. اور اللہ تبارک و تعالی امت کے ان ائمہ کو، ان بزرگوں کو غریق رحمت کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، کہ جن نے ہم جیسے لوگوں کے لیے، عجمیوں کے لیے قرآن پر زبر زیر ہی نہیں لگائے، بلکہ تمام وہ پڑھنے کے وہ اصول، وہ نشانات لگا دیے، وہ وقف اور وقف لازم اور عدم وقف کے تمام وہ نشانات لگا دیے، کہ تھوڑی سی اگر ہم محنت کریں، تھوڑی سی اگر ہم توجہ دیں، تھوڑا سا ہم اگر ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ہم دنیا کے تمام کام سیکھتے ہیں، جس طریقے سے کہ ہم دن کے زیادہ تر گھنٹے ہاتھ میں موبائل لے کر یوٹیوب سے کچھ سیکھتے رہتے ہیں. جس کو پکانا سیکھنا ہے وہ پکانا سیکھ رہا ہے، جس کو سینا سیکھنا ہے وہ اس میں سے سینا سیکھ رہا ہے، کوئی اس میں سے یہ سیکھ رہا ہے، کوئی وہ سیکھ رہا ہے. تو جس طریقے سے ہم دنیا کے تمام کام سیکھ لیتے ہیں، ناخواندہ لوگ اسمارٹ موبائل چلاتے ہیں، ہے نا، ہم کار نہیں چلانا آتی سارے چیزیں تو ہم دنیا کی سیکھتے ہیں، ساری زبانیں ہم سیکھتے ہیں. ہمارا بچہ جاتا ہے تو وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ، اپنے گھر کی زبان کے علاوہ اپنے ملک کی زبان بھی سیکھتا ہے، اپنے صوبے کی زبان بھی سیکھتا ہے، اور بلا وجہ غیروں کی زبان کو سائنس کی اور علم کی زبان سمجھ کر سیکھتا ہے، سب کچھ سیکھتا ہے. پھر کالج جاتا ہے تو کہتا ہے فارن لینگویجز فلاں بھی ہونا چاہیے، اور جرمنی بھی آنا چاہیے، اور جاپانی بھی آنا چاہیے، اور بہت کچھ، سب کچھ سیکھتا ہے. لیکن ایک زبان کہ جو اللہ کے کلام کی زبان ہے، جو جنت کی زبان ہے، جو مسلمان کی اصولاً قومی زبان ہے، مذہبی زبان ہے، جس کو سیکھنا اس پر واجب ہے. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اتنی عربی سیکھنا کہ جس سے وہ اپنی نمازوں کے اندر قرآن پڑھ سکے، اتنی عربی زبان سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. مزید پھر یہ کہ قرآن کا مطلب سمجھے، قرآن کا مفہوم سمجھے، احادیث کو پڑھ سکے، احادیث کا مفہوم سمجھ سکے، علوم شرعیہ کو اس کے اصلی مخارج، اصلی ریفرنسز سے پڑھنے سکے. یہ تو پھر کمال ہے، مطلوب ہے یہ سب. لیکن کس نے سوچا اس کے بارے؟ ہم تو اردو نہیں سیکھتے،
ہمارے گھروں کا آج حال یہ ہے کہ ہم اردو نہیں سیکھتے. تو تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں گے تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہمارے لیے ممکن ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے سورت پڑھتے تھے کہ کبھی چھوٹی سورت بڑی سورت سے بھی زیادہ طویل ہو جاتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو ایسے کہ اس پر غور و تدبر کرتے جاؤ، اس کی ثواب کی آیت پہ اللہ سے حاصل کی امید کرو، عذاب کی آیت پر اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی خوشخبری کو قبول کرو، اللہ جن چیزوں سے آگاہ ہے تمہیں تدبر کرو، اللہ کی قدرت کی آیت آئے تو اس پر غور و خوض کرو. سورت کو ختم کرنے کی ہڑکم مت مچاؤ. ہے نا، ہمارے یہاں آج کل ختم کا رواج ہو گیا ہے. لفظ ختم نے میں سمجھتا ہوں ختم ہو رہا ہے صاحب، ختم ہو رہا ہے. ختم کا مطلب ہی ہوتا ہے سب آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، یعنی آؤ سب اکٹھے ہو جاؤ ہم آیت کریمہ اور اس کی روح کو ہی ختم کر دیں. آج سب قرآن کا ختم ہے انشاءاللہ، یعنی آپ سب آئیے اور قرآن کی ترتیل کا، قرآن کی تلاوت کا، قرآن کے ہاتھ پیر کا، قرآن کی تجوید کا، قرآن کے زیر و زبر کا، قرآن کے الفاظ کا، قرآن کے مخارج کا اپن وہ حشر کریں گے کہ آج ختم ہی کر دیں گے. ختم کا کوئی تصور نہیں. قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پڑھتے رہنے کے لیے آیا ہے. ختم کر کے جان چھوڑا لی، بہت خوشی کی بات، کوئی فائدہ کوئی فائدہ. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے بتایا انہوں نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد بہا بسم اللہ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یمد کر کے پڑھتے. دوسری جگہ فرماتی ہے کہ یقطع، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ یقطع، آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. یہ فن نہیں تھا اس وقت، یہ تو فن ہم نے سنگروں سے سیکھا ہے، گانے بجانے والوں سے فن سیکھا ہے کہ صاحب ایک سانس میں کتنا کھینچ ڈالا، واہ 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 آہ آہ، تعریف ہو رہی ہے، تالی بج رہی ہے. قرآن کو ایسے پڑھو کہ زبان سے ادا ہو، کان میں محسوس ہو، دماغ میں سمجھ آئے، اور اصل چیز یہ ہے کہ دل میں اتر جائے، دل کے اندر وہ اثر کرے، اتر جانا چاہیے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پر رکتے تھے، سانس لیتے تھے، ٹھہر کر پڑھتے تھے. تو ورتل القرآن ترتیلا، ان ناشئۃ اللیل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. دیکھیے کیا پیاری بات آ رہی ہے کہ ہم تمہارے اوپر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، ہم تمہارے اوپر ایک بھاری کار بھاری بار ڈالنے والے ہیں. یعنی جو وحی ہے ایک قول ثقیل ہے، بڑی بھاری بات ڈالنا ہے. ہم تمہیں دعوت کا ایک بہت بڑا کام دینے والے ہیں. اب یہ بڑا کام جو ہے دیکھیے کیا اس کی ٹویننگ کیا ہے. اس کی ٹویننگ یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشن عظیم ہے، کوئی عظیم کام تمہیں اگر کرنا ہے دنیا کے اندر، اگر تمہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے تو تقویت تمہیں ملے گی اس قیام اللیل سے. یہ تمہاری دن بھر کی روحانیت کا جو ہے یہ چارجنگ پوائنٹ ہے، یہ چارجر ہے تمہاری دن بھر کی روحانیت، تہجد. اب اس پس منظر میں آپ سمجھ گئے ہوں گے ہے نا کہ تہجد کی کیا اہمیت ہے. اب اس کے اندر لگے ہے نا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کہا ناشئۃ اللیل، رات کی گھڑیاں، اشد وطئا، زیادہ تمہارے دل کے لیے ہموار ہیں، واقوم قیلا، اور زیادہ کا یعنی کہ اس میں تم قرآن کو زیادہ غور و خوض سے پڑھ سکتے ہو. دن میں شور ہوتا ہے، دن میں ہنگامہ ہوتا ہے، دن میں آوازیں ہوتی ہیں، دن میں پیروں کے چلنے کی آہٹیں ہوتی ہیں، گاڑیوں کی ہارنیں ہوتی ہیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، سبزی فروشوں کی پکاریں ہوتی ہیں، ہے نا. رات کا سکون، رات کا اطمینان، رات کی تاریکی انسان کو اپنے دل سے قریب کرتی ہے.
اور پھر انسان اپنے ضمیر میں جھانکتا ہے، انسان اس وقت اپنے خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے مشاغل، دنیا کے ہنگامے منقطع ہوتے ہیں. اس وقت انسان زیادہ غور و خوض کرتا ہے. حدیث کے اندر آیا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں نمازیں پڑھو، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت جب لوگ سو رہے ہیں. ہے نا؟ یہ جنت کمانے کی ترکیب بتائی حدیث کے اندر. تدخل الجنت بجنان، ہے جنت، جنان، جنتوں کے اندر داخل ہو جائے. تو یہ صلاۃ اللیل کی اہمیت ہے. اب کیونکہ آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے اس میں موقع ملتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا، کیونکہ جن حضرات کو قیام اللیل کا موقع نہیں ملتا وہ حضرات بھی رمضان میں کیونکہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ قیام اللیل آسانی سے کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک موقع ہوتا ہے، تو اس میں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے. رمضان کے تعلق سے ہم ایک ظاہرہ دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد کے اندر یا اپنے مکانات کے اندر یا کسی بھی مقام کے اندر راتوں میں شبینوں کا یا قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ایک طویل عرصے سے ہمارے یہاں یہ چلتا چلا آ رہا ہے. ابھی ادھر کچھ عرصے سے اس پر بڑا اختلاف ہوا ہے، بڑی اس پر سوشل میڈیا پر بحثیں ہوتی ہیں، اور اکثر نوجوان اس مسئلے کو پوچھتے ہیں کہ صاحب شبینے کا کیا حکم ہے. شبینہ ہے کیا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شبینہ ہے کیا. شب کہتے ہیں رات کو، شبینہ یعنی رات میں قرآن کا پڑھنا، رات میں نماز کا پڑھنا. میں نے کسی سے کہا کہ شبینے میں کیا اعتراض ہے؟ ارے صاحب کیسی بات کر رہے ہو، رات میں نماز پڑھنے میں کیا اعتراض ہے؟ اللہ نے حکم دیا اس کا تو ہے نا. اب اس میں سوال فقہ، ایک سوال اس میں فقہ کا یہ ہے کہ نفل عبادت کو کیا اکٹھے ہو کے جماعت سے ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ سوال ہمیں سمجھنا ہوگا. دیکھیے فقہ کے اندر ایک اصول طے کیا گیا ہے کہ فرض عبادت میں اور نفل عبادت میں کیا فرق ہے. 3 فرق ہے کہ نفل عبادت فرض کے طرح پابندی سے نہیں کی جاتی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ پابندی سے کرنا ہے، کسی بھی وجہ سے میں نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑ دوں گا تو گناہ ہوگا، تو گویا اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، اس نے نفل کو فرض بنا دیا. دوسری یہ ہے کہ نفل عبادت کے لیے تداعی نہیں ہوتی، نفل عبادت کے لیے ایک دوسرے کو پکارا نہیں جاتا، بلایا نہیں جاتا، ہے نا. اس کے لیے تیسری چیز یہ کہ اعلان نہیں ہوتا، اعلان نہیں ہوتا کہ صاحب 5 بجے نماز کھڑی ہوگی، ہے نا. اسی لیے دیکھیے عید کی نماز واجب نماز ہے لیکن اس کی اذان نہیں ہوتی. نماز کا وقت طے ہوتا ہے، سب لوگ پہنچتے ہیں، امام نماز قائم کرتا ہے، لیکن اذان نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اذان فرض کی علامت ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ تہجد یا قیام اللیل کیا ہے. بعض لوگ نام پر جھگڑتے ہیں کہ شبینہ نہیں کہو، قیام اللیل کہو. صحیح بات ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم شرعی امور میں عبادات کے تعلق سے وہ اصطلاح استعمال کریں کہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل، تو قم اللیل تو قیام اللیل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قیام کیا. تو قیام جو ہے یہ مناسب لفظ ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں اور عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو اگر کسی زمانے میں اس کا لفظ شبینہ رہا، اور شبینے سے مطلب یہ ہے کہ رمضانوں کی راتوں میں نوافل کا پڑھنا، تو جو قیام اللیل کا مطلب ہے وہی اس کا مطلب ہے. اس کے اندر اگر کوئی اور برائیاں ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن فی نفس ہی لفظ شبینہ کہنا کوئی اتنی بڑی بدعت نہیں ہے کہ اس پہ ہم کوئی بہت بڑا جھگڑا کریں، وہ کوئی پورا ایک موومنٹ چلائیں کہ سب شبینہ نہیں قیام اللیل کہیے. ہاں قیام اللیل کہیے، یہ زیادہ اچھی بات ہے،
یہ سنت کے لفظ کے قریب ہے، مطابق ہے. جتنا ہم سنت کے لفظ کے قریب رہیں گے اتنا ہم اس کی ادائیگی میں بدعات سے اور خرافات سے بچیں گے. جہاں ہم لفظ دوسرا پکڑ لیں گے تو پھر ہم اس لفظ کی نفسیات پر بھی چلے جائیں گے، ہم اس لفظ کی سائیکولوجی میں چلے جائیں گے اور اس کے اثرات ہم پر ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس قسم کے کچھ ہمارے یہاں اختلافات ہیں. ہاں، خدا حافظ کہیں کہ اللہ حافظ کہیں، ہے نا. کچھ اختلافات ہم نے ایسا پیدا کر لیے کہ جو شریعت میں مطلوب نہیں تھے. ہم نے اپنی شناخت بنانے کے لیے خالی وہ اختلاف کیے ہیں کہ ہم فلاں لوگ ہیں اس لیے ہم ایسا کہتے ہیں، تم فلاں لوگ ہو اس لیے تم ایسا کہتے ہو. تو یہ جو قیام اللیل ہے رمضان کا، تراویح کے علاوہ والا، تراویح کی قیام اللیل، اگر تراویح کی جو نماز ہے وہ ہم فوراً عشاء بعد پڑھ لیں یا کسی وجہ سے، کسی مصروفیتوں کی وجہ سے، کوئی مزدور لوگ ہیں، کوئی لیبر لوگ ہیں، تھوڑی تاخیر سے اس کو پڑھ لیں، بہرحال جس وقت بھی ہم اسے پڑھیں گے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جماعت سے پڑھائی اور پورے صحابہ نے ان کی اس بات پر اقرار کیا، اجماع صحابہ سے ثابت ہے، تو یہ تو اس بحث سے خارج ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی نوافل نجی طور پر نماز رات میں اگر نفل سے پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ اصول یہ کہتا ہے فقہ کا کہ کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اس لیے اس کو اکٹھے ہو کر، اعلان کر کے، تداعی کر کے، ایک جگہ مقرر کر کے، وقت فکس کر کے، پوسٹر لگا کے کرنا مناسب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک دوسرا رخ سوچنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دن حضرت ابن عباس سو گئے، اور وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو وہ بھی اٹھ گئے اور آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کے کان کو ہاتھ سے پکڑ کر اور ان کو دائیں طرف پیچھے کھڑا کر لیا. یعنی ان نے جو غلط کیا تھا کہ امام کے ادھر کھڑے ہو گئے تھے اس میں ترمیم کر دی، انہیں ادھر کر لیا. لیکن ان سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، بری بات ہے، آئندہ مت پڑھنا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نفل نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز رمضان یا غیر رمضان میں استثنائی طور پر اگر پڑھ بھی لے گا تو ہو جائے کہ کوئی گناہ بھی نہیں. اب اس تناظر میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ہمیں مل گئی، لیکن کیسے ملی؟ استثنائی طور پر، کبھی کبھار اسپیشل، ایک بار دو بار کسی صحابہ سے ایسا ہو گیا، وہ بھی اس لیے کہ سیکھوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی تھی. رمضان المبارک اور خاص طور سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ خیر و برکت کا عشرہ ہے. اور میں نے ایک لیکچر میں اس سے پہلے کہا تھا کہ اس میں عبادت پر جو باؤنڈیشنز ہیں، کہ کیونکہ چھوٹی سی کوئی عبادت بدعت نہ بنے اس لیے شریعت نے عبادت پر کچھ باؤنڈیشن لگائے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. قرآن 3 دن سے زیادہ، 7 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھا جائے، فلاں اتنا نہیں کیا جائے گا، پوری رات نہیں جاگی جائے. تو کیونکہ آخری رمضان کا جو عشرہ ہے یہ استثنائی ہے. قرآن وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل منع ہے، ہر بار بیوی بچے چھوڑ کر کہیں جا کر مسجد میں، خانقاہ میں بیٹھ جانا، گفا میں بیٹھ جانا منع ہے. لیکن آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مستحب و مسنون ہے، ثواب کا کام ہے. پوری رات جاگنا ثابت نہیں ہے، لیکن رمضان میں آخری عشرے میں پوری رات جاگنا ثابت ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی قیام اللیل چند شروط کے ساتھ اگر کرتا ہے تو جائز ہوگا. اور وہ شروط کیا ہیں؟ وہ شروط یہ ہیں کہ اس کے اندر قیام اللیل کی روح باقی رہے، اس کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں نفل عبادت کی، جماعت سے نفل پڑھنے کی علماء نے شرطوں میں سے شرط لکھی ہے کہ جتنے لوگ شریک ہیں وہاں وہ سب طیب خاطر کے ساتھ، نشاط کے ساتھ نفل نماز کو پڑھنا چاہ رہے ہوں، زبردستی نہیں پڑھ رہے ہوں، بلا وجہ نہیں لد رہی ہو. کیونکہ نفل عبادت مرضی پر ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے، امام گھسیٹے چلا جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسی نماز کا. ایسے نیت باندھنے سے نہ باندھنا بہتر. تو سارے لوگ نماز پڑھنے چاہتے ہوں، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ قرآن سننا چاہتے ہوں، وہاں نماز کی، جماعت کی، قرآن کی کوئی بے حرمتی و بے ادبی نہیں ہو رہی ہو. اگر مسجد ہو تو مسجد کے آداب میں سے کسی کا انتہاک نہیں ہو رہا ہو، ریاکاری، نام و نمود نہ ہو،
آج کل ایک چیز کیا چلی ہے کہ ہر جگہ کچھ دبنگ ہوتے ہیں، کچھ نامور لوگ ہوتے ہیں، تو اب ایک یہ بھی فیشن چل رہا ہے کہ صاحب یہ فلاں صاحب کا قیام اللیل اور اس مسجد میں فلاں صاحب کا قیام اللیل، اور قرآن میں نے کتنا سنا کتنا پڑھا نہیں تھا، بڑا زبردست، مزہ آ گیا صاحب، مزہ آ گیا صاحب، قرآن میں مزہ آ گیا، کیا پڑھا تھا، ہے نا۔ اس طریقے کا یہ جو نمود کے قیام اللیل، یہ اشتہار کے قیام اللیل، یہ اپنی مسجدوں کو اجاگر کرنے کے قیام اللیل، یہ چندے کی لائنیں ہموار کرنے کے قیام اللیل، یہ قمقمے اور لائٹیں لگانے کے قیام اللیل، یہ چھوٹے لوگوں کو بڑے قد کے بنانے کے قیام اللیل، یہ سحری اور افطار کر کے شور شرابہ مچانے کے قیام اللیل۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام جن لوگوں نے قیام اللیل کی اجازتیں دی ہیں، ہرگز وہ ہمارے حنفی فقہ کا تو فتویٰ قیام اللیل جماعت سے مسجد میں نہیں ہونے کا ہے، سخت منع ہے۔ آج بھی ہمارے معتبر کچھ مفتی حضرات میں سے آج بھی اس کے قائل ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان حضرات کا فتویٰ بہت مصلحتوں کے پیچھے ہے، بڑی بصیرت ہے ان کے اس فتوے کے پیچھے، ہے نا۔ تو اگر قیام اللیل کا یا شبینے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حضرات کسی مسجد میں یا کسی جگہ اکٹھے ہوں اور انتہائی احترام کے ساتھ، قرآن کے ادب کے ساتھ، رمضان کے احترام کے ساتھ قرآن کو سننے اور نماز میں سننے کے شوق کے ساتھ قرآن کو پورے ادب کے ساتھ سنیں، اور قرآن پورے ادب کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو، قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کیا جا رہا ہو۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیجئے، آپ کیوں بڑی سورت پڑھ رہے ہیں بغیر قرآن کی ترتیل کے، قرآن کی ترتیل کو خراب کر کے قرآن میں گنہگار ہوتے ہوئے؟ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایسا۔ ہاں، فرض نماز تو آپ خراب قرت میں بھی پڑھیں گے، 3 آیتیں آپ کو ٹوٹی پھوٹی زبان سے پڑھنا پڑیں گی، لیکن آپ سب کو اکٹھا کر کے جماعت کر کے ہنگامہ مچا کے اور قرآن پڑھوا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے ایسے قرآن پڑھنے کا؟ کوئی حاصل نہیں۔ تو پورے احترام سے قرآن کی ترتیل ہو، سب لوگ اس کو سنیں، ہے نا۔ اور دیگر چیز یہ کہ اس میں کوئی دوسرا دنیاوی مقصد شامل نہ ہو۔ پڑھنے والے ہرگز کسی دنیاوی منفعت، کسی انعام، کسی لفافے، کسی نذرانے کے شائبے سے نہ پڑھ رہے ہوں۔ نذرانے کی لالچ سے پڑھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے قیام اللیل نہیں، قیام اللیل تو آپشنل ہے۔ تراویح کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے فتاوی میں کہ لفافہ لینے والے، نذرانہ لینے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنی نماز الگ طرح سے پڑھ لے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ جس کے دل میں لفافے کی لالچ ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنی نفل نماز، فرض تو ہم پڑھیں گے، ظالم امام ہو، ہے نا، ظالم امام ہو، فاسق امام ہو، ہے نا، بے ڈھنگا امام ہو، بدتمیز امام ہو، کیسا بھی امام ہو، فرض تو ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ دوسری چیز ایک اور تھی، وقت پورا ہو گیا ہے، کہ ایک شبینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرانا۔ اگر رات اتنی بڑی ہے کہ ترتیل سے قرآن ہو سکتا ہو، اور شاید قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بتا پائیں گے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ خود سوچ سکتے، لیکن ایک جو تصور ہے کہ آج رات میں قرآن پڑھیں گے پورا، حافظوں کی ایک ٹیم لے آئی گئی، اور ایک صاحب اس کمرے میں کھڑے ہیں، ایک صاحب اس کمرے میں کھڑے ہیں، ایک اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک اس کونے میں کھڑے ہیں، ہے نا، ایک کچن میں کھڑے ہیں، ایک اسٹور میں کھڑے ہیں، اور لوگ بیٹھے قہقہے مار رہے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، چائیں پی رہے ہیں، نختیاں کھا رہے ہیں، لطیفے کر رہے ہیں، موبائل پر میسیجنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، حافظ کھڑا پڑھ رہا ہے، اور مالک مکان جس نے شبینہ کرایا ہے، کیونکہ اس نے تو کرائے سے برکت خریدی ہے، یہ سب کرائے کے ٹٹو پڑھ رہے ہیں تو اسے برکت مل جائے گی، تو وہ کیوں اب آئے؟ وہ بیڈ روم میں لیٹا ہوا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے۔ اس قسم کے جو شبینے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی حساس انسان ایسے شبینوں کے غلط ہونے میں، ایسے شبینوں کو قرآن کی، رمضان کی، لیلۃ القدر کی توہین کے علاوہ ان کو اگر کوئی دوسرا فتویٰ دے تو میں نہیں سمجھتا کسی۔ اگر شبینے کا مطلب یہ ہے تو شبینہ کہیں سے درست نہیں، اگر شبینے کا مطلب وہ ہے کہ پورے دل کے اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز، کیونکہ مجھے قرآن نہیں یاد،
میں حافظ نہیں ہوں تو میں کسی خوش لہن اچھے حافظ و مجود کے پیچھے کھڑے ہو کر 1 سپارہ 2 سپارے 4 سپارے سنوں گا، میں قرآن کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، میں قرآن کو اچھی آواز میں سنوں گا، قاری کی آواز میں سنوں گا، میرے اندر وہ کیفیت آئے گی، قرآن میرے کانوں سے ٹکراتا وہ میرے دل میں اترے گا۔ اس نیت کے ساتھ اگر جماعت سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو ایسے قیام اللیل کے جائز ہونے میں، بلکہ مناسب ہونے میں، بلکہ کبھی کبھی ایسے حضرات کے جو خود تھوڑی بہت اما پارے کی صورتوں کے علاوہ کیا قیام اللیل کر پائیں گے ہم لوگ جو حافظ نہیں ہیں، تو اس میں زیادہ مناسب ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات میں تھوڑی سی صراحت آ جائے، کیونکہ بڑا آج کل اس میں ہنگامہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ قیام اللیل کرواتے ہیں اور کرتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ دیکھیے اس کی پوری نزاکت کو سمجھیں، اس کی پوری نزاکت کو سمجھیں، اور خدایا اپنے ان قیام اللیل کے پروگراموں کو منڈی بننے سے، قہقہے بازی بننے سے، ریاکاری کی مجلس بننے سے، دوستوں کے اکٹھا ہو کر شوبازی بننے سے، اور میں بڑا آدمی کہ تم بڑے آدمی، تمہارے قیام اللیل میں زیادہ کاریں آئیں کہ میرے قیام اللیل میں زیادہ کاریں آئیں، میرے قیام اللیل میں بڑی دیکھ بنی کہ تمہارے قیام اللیل میں زیادہ بڑی دیکھ بنی، کس کی واہواہی واٹس ایپ پر زیادہ ہوئی کہ کس کی ہوئی۔ اس سے بچیں، قیام اللیل کو اگر اس روح سے کرا سکتے ہو تو کرائیں، ورنہ اگر دیکھیں کہ اگر ہمارا قیام اللیل خدا نخواستہ اللہ کے نزدیک ہمارے مواخذے کا سبب بن سکتا ہے، ہمارا قیام اللیل ایک نفلی عبادت کے بجائے ایک بدعت کے روپ میں نکل جائے گا اور امت کو ایک نئے رخ پر لے جائے گا، تو ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔